اللہ عظیم ہے، وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے چنتا ہے بلا شبہ وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر تاریخ ادبیات مسلمانہ نے پاک و ہند کا جو ایک باب ہے، باب نمبر 4، اردو ادب کی پہلی چند صدیاں، تو اس سے پہلے شمالی ہند کی ویڈیو جو ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں پوری جو ہے نا ایک مفصل اور مجمل ویڈیو جو ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ آج ہے گجرات، گوجری ادب جس کہتے ہیں، گجرات میں اردو ادب نے کس طرح ترقی کی، تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ گجرات میں اگر اردو ادب کی بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا ہمیں گجرات کا محل وقوع اور بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ گجرات جس کا پرانا نام کاٹھیا وار تھا، وسطی ہندوستان سے مغرب کی طرف واقع ہے اور کچھ حصہ بھی کسی قدر جنوب کی طرف بھی چلا گیا ہے۔ اس کا مغربی علاقہ بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ ہے، جہاں زمانہ قدیم سے چند اچھی بندرگاہیں ہیں جن کے ذریعے یہاں سے تجارتی سامان بیرون ممالک بھیجا جاتا تھا، اور وہاں سے تاجر جو ہیں سامان لے کر یہاں آتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی مسلمان یہاں سامان تجارت لے کر آتے تھے۔ یہ سلسلہ بعد از اسلام بھی جاری رہا۔ انہی بندرگاہوں پر یورپی اقوام بھی تجارت کے لیے وارد ہوئی۔ ہندوستان پر انگریزوں کے اس قبضے کے بعد کچھ ساحلی علاقہ پرتگالیوں کے قبضے میں رہا، اور انگریزوں کے جانے کے چند سال بعد بھارت نے ان پر قبضہ کر لیا۔ گجرات زرعی اور صنعتی ہر دو لحاظ سے اہم صوبہ رہا ہے۔ ہندوستان کے شمالی خوشحال علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے گجرات پر حملہ کر کے سومناتھ کے مندر سے بہت دولت اکٹھی کی اور اسے غزنی لے گیا، مگر گجرات میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کی۔ یہی صورتحال عہد غوری میں رہی۔ مسلمان نے گجرات اور جنوب کے دیگر علاقوں میں رسائی بعد میں حاصل کی۔ اس کا مختصر احوال یہ ہے کہ 1297 میں علاء الدین خلجی کے جرنیلوں نے گجرات پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1306 میں اس نے اپنے سپہ سالار ملک کافور کو دکن کی مہمات پر روانہ کی، جو بہت سے علاقوں کو فتح کر کے بے شمار مال غنیمت کے ساتھ 1311 عیسوی میں دہلی واپس آیا۔ تو گجرات کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، تھوڑا سا ایک ہی صفحہ ہے، تو پھر ہم پڑھیں گے کہ گجرات میں کن کن شعراء نے اپنے کارنامے دکھائے۔ چونکہ گجرات اور دکن سلطنت کے مرکز یعنی دہلی سے بہت دور تھے۔ دہلی سے دور کیوں تھے؟ کیونکہ گجرات اور دکن ہندوستان کے جنوب میں ہیں، اور دہلی اور آگرہ جو ہے ہندوستان کے شمال میں، اور مرکز سے ان پر حکومت کرنا مشکل تھا۔ اس لیے علاء الدین خلجی نے دکن اور گجرات کے سارے علاقے کو 100 محاذیات میں تقسیم کر کے ان پر ایک حاکم مقرر کر دیا۔ یہ لوگ امیران صدہ کہلاتے تھے اور تقریباً خود مختار تھے۔ تغلق سلطنت میں بھی یہ بندوبست برقرار رہا۔ تغلق سلطنت کب رہا؟ یہ خلجی کے بعد 1320 سے لے کر 1414 تک تغلق خاندان کی حکومت ہے۔ محمد تغلق نے وسیع سلطنت کا انتظام بہتر طور پر چلانے کے لیے 1327 عیسوی میں دارالحکومت دہلی کے بجائے دیوگیر جس کا پرانا نام جو ہے دولت آباد کو بنا دیا، اور دہلی کی آبادی کو دولت آباد منتقل ہونے کا حکم دیا۔ محمد تغلق کے بعد انتظامی اقدامات کی وجہ سے سلطنت میں افراتفری مچ گئی اور دور دراز کے صوبے خود مختار ہونے لگے۔ دکن میں بہمی سلطنت 1347 عیسوی میں خود مختار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بہمی سلطنت سے پھر 5 مزید سلطنتیں مارد وجود میں ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ گجرات کے صوبے دار ظفر خان نے بھی 1401 میں خود مختار بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح بہمنی اور گجرات کی سلطنتیں وجود میں آئیں جن کی سرحدیں ملحق تھیں۔ بہمنی سلطنت 15ویں صدی کے آخر میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور 5 خود مختار حکومتوں میں بٹ گئی۔ پہلی عادل شاہی جو 1490 سے لے کر 1686 تک رہی، اور پھر قطب شاہی جو 1518 سے لے کر 1687 تک رہی، اور کیوں رہیں یہ بعد میں ختم ہو گئی۔ مغلیہ خاندان کے اورنگزیب عالمگیر نے ان پر حملہ کر کے مغلیہ خاندان کی حکومت میں ان کو ضم کر دیا تھا۔ نظام شاہی، اماد شاہی اور برید شاہی
یہ تینوں سلطنتیں اتنی اہم نہیں ہیں کیونکہ اس میں اردو ادب کے حوالے سے کام نہیں ہوا۔ اردو ادب کے حوالے سے اگر کام ہوا ہے تو عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں میں ہوا ہے، تو لہٰذا ہم عادل شاہی اور قطب سلطنتوں کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں سے برید شاہی پر بیجاپور کی عادل شاہی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ نظام شاہی اور اماد شاہی کو اکبر بادشاہ نے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ اچھا، عادل شاہی اور قطب شاہی بعد میں اورنگزیب کی مغل سلطنت میں ضم کر دی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ خاندان کا چھٹا بادشاہ تھا اور یہ 1658 سے لے کر 1707 تک رہا تھا۔ یہ ولی دکنی کا ہم عصر تھا۔ ولی دکنی بھی اسی کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ گجرات کی سلطنت تقریباً پونے 100 سال خود مختار رہی۔ اکبر نے 1572 میں اسے تسخیر کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ سلطنت گجرات کے نامور بادشاہ مظفر شاہ، احمد شاہ، محمود شاہ بیگڑا اور بہادر شاہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد 1398 میں جب امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو بہت قتل و غارت اور لوٹ مار ہوئی۔ متعدد لوگ دہلی اور شمالی ہند سے گجرات میں آ کر آباد ہو گئے۔ ناظم گجرات مظفر خان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اپنی بادشاہت کو عظمت کا رنگ دینے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کی گجرات میں آمد کا راستہ کھول دیا۔ اس کے بعد صوفیہ کرام نے جگہ جگہ خانقاہیں، مدرسے اور مساجد تعمیر کر لیے۔ یہ گجرات میں صوفیہ کرام کی بدولت جو ہے اردو ادب جو ہے پنپ رہا ہے۔ عام آدمیوں کو اپنے سادہ طرز زندگی اور محبت سے قریب لائے، مذہبی صوفیانہ تعلیمات کو مقامی زبان میں سمجھایا اور اس طرح بہت سے لوگوں کو دین اسلام کے دائرے میں شامل کر لیا۔ ملتان اور پنجاب کی بولیوں کے اثرات اس لیے بھی موجود تھے چونکہ افواج، ان کے خاندان اور صوفیہ زیادہ تر انہی علاقوں سے آئے تھے۔ برج بھاشا کے بھی اثرات تھے اور مقامی بولی گوجری بولنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ تو اب یہ زبانوں کا ہیولہ تیار ہو رہا ہے، چنانچہ ایک ملی جلی بولی ابھرنے شروع ہوئی جس میں ان تمام زبانوں کے اثرات کم و بیش موجود تھے۔ 14ویں اور 15ویں صدی کے کئی صوفیہ کرام کے فارسی ملفوظات میں مریدوں نے ان کی ہندوی اقوال نقل کی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کا ابتدائی ہیولہ تیار ہونے لگا تھا۔ یہی صوفیہ کرام تھے جنہوں نے مقامی زبان میں شاعری کا آغاز کیا۔ چونکہ مقامی باشندوں کو موسیقی کا شوق تھا اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں بھجن گاتے تھے۔ بھجن وہ ایک نظم ہوتی ہے جو ہندو جو ہے اپنے بھگوان سے التجا کرنے کے لیے نظم کی شکل میں وہ شاعر لکھ کر ایک نظم کی شکل میں التجا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا جی، صرف یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں آپ کی سہولت کے لیے کہ صوفیہ نے اپنی محفلوں میں قوالی کو فروغ دیا اور اس انداز کی شاعری شروع کی جس کے بول قوالی کے لیے موزوں تھے۔ مذہبی رنگ میں ہم نعت منقبت لکھنے کا بھی رواج ہوا، چنانچہ گجرات میں ایسی شاعری کا آغاز ہے جو مقامی اصناف شعر سے قریب تر ہے۔ گیت، راگوں کے بول، قوالیاں، جکریاں اور دیگر اصناف کئی صوفیہ نے لکھی ہیں۔ گجرات کے جن صوفیہ سے کلام، نظم و نثر منسوب ہے ان میں شیخ احمد کھٹو، بہاؤالدین باجن، محمود دریائی، علی جیو گام دھنی، برہان الدین جانم، خود محمد چشتی، امین گجراتی اور ولی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بعض بزرگوں مثلا قطب عالم اور شاہ عالم کے فارسی ملفوظات میں ایسے جملے ملتے ہیں جن سے اندازہ ہو کہ اس زمانے میں زبان کا کیا انداز تھا۔ اچھا، ان میں سے بعض صوفیہ کرام جنہوں نے گجرات میں اردو ادب کی ابتدائی جو ہے شکلیں تیار کیں، تو اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کام کیا، تو جنہوں نے اردو ادب کی جو ہے نا بیس رکھی، بنیاد رکھی، ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں شیخ احمد کھٹو۔ شیخ احمد کھٹو وہ فارسی میں شعر کہتے تھے، مگر ہندوی اردو میں بھی ان کا کلام موجود ہے جو چند دوہوں پر مشتمل ہے۔ کون جی؟ شیخ احمد کھٹو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں جی بہاؤالدین باجن۔ انہوں نے ایک فارسی کتاب خزائن رحمت اللہ تصنیف کی جس میں اپنے مرشد اور دیگر مشائخ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ بیچ بیچ میں فارسی اور ہندی کے اشعار آ جاتے ہیں۔ یہ کتاب 7 ابواب میں تقسیم کی گئی ہے۔ 7ویں باب میں ان کی ہندوی شاعری درج کی گئی ہے جس سے قوالیاں ہیں جن کو جکری کا نام دیا گیا۔ بہاؤالدین باجن کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا اور ان کی جکریاں قوال گایا کرتے تھے۔ اچھا، ان کے بعد ہم چلتے ہیں
قاضی محمود دریائی تیسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر جنہوں نے گجرات میں اردو ادب کے حوالے سے کام کیا، شیخ احمد کھٹو، بہاؤدین باجن، اور تیسرے نمبر پر قاضی محمود دریائی۔ میں پھر بتا رہا ہوں، شیخ احمد کھٹو، بہاؤدین باجن اور قاضی محمود دریائی۔ تو ان کے آپ نوٹس بنائیں، تو بہت ہی کمال کی کتاب ہے، اور اہم ترین جو ہیں جو سوال وہ میں نے آپ کے ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو گجرات میں تیسرے نمبر پر جس نے کام کیا وہ ہیں قاضی محمود دریائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے کے سارے جو تھے یہ صوفی تھے۔ محمود دریائی بھی باجن کی طرح احمد آباد اور بیر پور گجرات میں رہے۔ صوفی کے ایک مروح خاندان سے تعلق تھا، موسیقی سے بہت شغف تھا، اور قاضی صاحب کے دیوان کا ایک مخطوطہ انجمن ترقی اردو کراچی میں موجود ہے، جس سے مولوی عبدالحق جن کو بابا اردو کہتے ہیں اور جمیل جالبی نے متعدد مثالیں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے جی۔ چوتھے نمبر پر گجرات میں کام کرنے والے جو صوفی بزرگ ہیں، شاہ علی محمد جیو گام دھنی۔ شاہ علی محمد جیو گام دھنی گجرات کے مشہور صوفی تھے۔ لقب گام دھنی تھا، جس کا مطلب ہے گاؤں کا مالک۔ ان کے کلام کا مجموعہ کسی مرید نے مرتب کیا، اس کا نام جواہر اسرار اللہ رکھا۔ جواہر اسرار اللہ رکھا۔ یہی کلام بعد ان کے پوتے نے مرتب کیا اور ایک عربی دیباچے کی اضافہ کر کے اس کا نام دیوان رکھا۔ اس کا مخطوطہ انجمن ترقی اردو پنجاب کراچی کے کتب خانے میں محفوظ ہے، جس سے مولوی عبدالحق جمیل جالبی دونوں نے استفادہ کیا۔ گجرات میں پانچویں نمبر پر جس صوفی کا نام آتا ہے وہ خوب محمد چشتی ہیں، اور وہ فارسی نظم و نثر میں کی رسائل لکھے ہیں جو تصوف کے موضوع پر ہیں۔ گجری میں ان کی مصنوعی خوب ترنگ ہے، خوب جانے پہچانے، یعنی خوب محمد چشتی کی جو مصنوعی خوب ترنگ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی حکایات کے ذریعے تصوف کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ خدا کو کائنات سے متعلق قرار دینے کے ساتھ ساتھ اسے ہر شے سے منزہ بھی بناتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ کبیر اور ویدانت کیا ہے؟ وید کا آخری حصہ جس میں تصوف کا بیان ہے، کہ فلسفیوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ خوب محمد چشتی نے خوب ترنگ کی شرح بھی لکھی، اور اس کا نام امواج خوبی بھی رکھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آخری جو ہے نا پیج ہے گجرات سلطنت کے بارے میں۔ گجرات کی ادبی روایت میں سید محمد مہدی کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہیں خاص مرید بھی میسر ہے۔ ان کا سلسلہ عقائد میاں مصطفیٰ کے ذریعے راجستھان تک پہنچا، اور بعد میں اس سلسلے میں میرا ہاشمی کا نام بہت اہم ہے، جن کا ذکر 5ویں باب میں آئے گا۔ تو ہم 5ویں باب پڑھیں گے تو اس میں ان کا ذکر آئے گا۔ گجراتی کے دیگر لکھنے والوں میں خان محمد کے دوہے بھی تذکروں میں نقل کیے جاتے ہیں۔ گجری اردو کی روایت کا عروج محمد امین کی مصنوعیوں یوسف زلیخا اور طوالد نامہ، یعنی کہ گجری ادب میں مصنوعی یوسف زلیخا اور طوالد نامہ کس نے لکھی تھی؟ محمد امین نے۔ یہ اورنگزیب کا زمانہ تھا، اس دور میں ولی کی غزل گوئی عروج پر نظر آئی۔ اس دونوں کا ذکر اپنے اپنے مقام پر آئے گا، لیکن ہم اب آگے پڑھیں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہیں 1658 سے لے کر 1658 سے لے کر 1707 تک مغلیہ خاندان کے چھٹے بادشاہ رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر اور یہ ولی کے ہم عصر تھے۔ تو اس طرح اس باب کی جو دوسرا حصہ ہے گوجری ادب یا گجرات سلطنت میں ادب جو ہے اس کی ویڈیو اختتام پذیر ہوئی۔ امید کرتا ہوں خواجہ زکریا صاحب کی یہ کتاب جو ہے اس کے جو میں نے ہائی لائٹڈ جو ہیں لائنیں کی ہوئی ہیں آپ کو پسند آئیں گی، کیونکہ باقی اتنا کام کا نہیں ہے۔ ہمارے ریٹن پوائنٹ آف ویو سے اور انٹرویو پوائنٹ آف ویو سے جو ہائی لائٹڈ مواد میں آپ تک بھیج رہا ہوں یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کو لکھیں، اس کے نوٹس بنائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔